ایک نظم میں اور وہ۔ ہم تماشا دیکھتے ہیں اور بس خاموش رہتے ہیں۔ کوئی ہوشیاری اور چالاکی سے نادانستہ اور دانستہ کوئی ارادہ باندھے، کسی منصوبے کی تکمیل چاہے اور یہ سوچے اس طرح سے وہ حاصل کرے گا۔ کوئی لالچ، کوئی طاقت، کوئی شرارت، کسی آنے والے دن میں مالی منفعت یا کسی کا قرب اور اچھا دکھائی دینے کی سازش۔ یہاں ہر ایک ڈگر پر کچھ سرحدیں ہیں، کبھی وہ جلد ملتی ہیں، کہیں پر دیر لگتی ہے، کبھی کم کہیں زیادہ۔ برداشت کی طاقت کے پیمانے پر خود کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے اور ایسا اکثر ہوتا ہے۔ دکھوں کو، سازشوں کو جھیلنا قوت برداشت کی حد تک، مگر اس دشت کی خود آگہی کے سفر میں کبھی یوں بھی ہوتا ہے مایوس ہو کر بے بسی سے، بزدلی سے، کم ہمتی سے مسکرانا بھول جاتے ہیں۔ تماشے کے درمیان غصہ در آتا ہے، بے چینی اور بے قراری سر اٹھانے لگتی ہے۔ خاموش بیٹا تماشائی خود سے الجھتا ہے دنیا کی بدصورتی پر۔ دنیا کی بدصورتی کچھ اور نمایاں ہونے لگتی ہے۔ اگر یہ حد سے بڑھ جائے تو یہ دنیا فقط دھوکہ سا لگتی ہے۔ گلی سے ہر گزرتا آدمی شیطان لگتا ہے۔ یوں ایک نئے خیال کی دستک بیدار کرتی ہے۔ اگر سب بد ہیں اور شیطان کے زیر اثر ہیں تو خدا خاموش کیوں؟ کبھی یوں بھی ہو کہ وہ عمل کی راہ پر نکلے، کسی کی گردن سے سریا نکالے، کسی کے ہاتھ ٹوٹے، کوئی بدبخت ظالم پیپ نکلے اور الاؤ پر لوٹے، کسی زناکار کے گلے میں سانپ رسے کی طرح لپٹا ہوا ہو، کسی نفرت بھری زبان پر آگ کا انگارہ رکھا ہو، کہیں غریب کی تو وقت کی روٹی چھین لینے والے کی لاش بے گور و کفن ہو، کسی معصوم بچی کی ہڈیوں کو توڑنے والا کوئی وحشی، کوئی کمبخت عبرت کا نشان ہو، مگر اس دنیا پر اس کی فیصلہ سازی، کارگزاری بہت مایوس کرتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے عدل کا ٹالنا عدل کے انکار جیسا ہے۔ یہ دنیا کا سفر صدیوں کے پھیرے میں ہے اور صدیوں کے اس پھیرے میں کچھ بھی نہیں بدلا۔ میں اور وہ اپنی پھترائی ہوئی آنکھوں سے تماشا دیکھتے اور بس خاموش رہتے۔ بہت بہت شکریہ۔